السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہورے ولاگس، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ تو میں حاضر ہوں اپنی نیو مارننگ روٹین کے ساتھ۔ ویسے نیو تو نہیں، نارملی میں اپنے ہر ولاگ میں مارننگ روٹین شیئر کرتی رہتی ہوں، تو یہ میں نے سوچا کہ میں ڈیٹیل مارننگ روٹین شیئر کروں، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ نون کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ اس میں کھانا وغیرہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن مارننگ بھی بہت ہیکٹک ہوتی ہے۔ تو یہاں میں زینب کو اسکول بھیج کے فری ہوئی تھی، تو اس کے بعد بریک فاسٹ کی باری آئی تھی۔ تو آج تھوڑا دل تھا کہ بریک فاسٹ لائٹ کرے، تو میں بریڈ کے ساتھ، ویسے کبھی کبھی نان کے ساتھ بھی، جب میں نے چیٹ ڈے کرنا ہوتا ہے تو نان کے ساتھ بھی نا دہی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ یوگرٹ تھوڑی سی لی، اور 2 سلائسز میں اس لیے لیتی ہوں کہ چلو ایک بھی جب کھا لیں تو ویسے ایک بھی کھایا جاتا ہے یوگرٹ سے نا، ذرا وہ ایک پراپر میل ہے، وہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کی ذرا ہو جاتا ہے، پیٹ فلنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں ابھی تو یہ اپنا بریک فاسٹ کرنے بیٹھی تھی، تو ایز یوزول میری چھوٹی والی بیٹی رونے لگی، تو اس کا فیڈر پھر اس کو دیا، دودھ دیا، پھر جا کے میں نے آرام سے سکون سے کھایا، کیونکہ وہ پھر فیڈر لے کے نا تھوڑی دیر سو جاتی، وہ رات کو لیٹ سوتی ہے، بس اس کی روٹین ایسے ہے کہ وہ بچپن سے ہی نا رات کے ٹائم تھوڑی سی ہے کہ اب تھوڑی سی روٹین پیچھے لا رہی ہے، لیکن وہ اس وقت سو چکی تھی۔ تو میں بریک فاسٹ لے کے اپنی ٹی میں نے رکھی ہوئی تھی، تو اس وقت زینب کے پاپا بھی چلے گئے تھے، زینب بھی اسکول چلی گئی تھی، تو میں بہت آرام سے، بہت سکون والا ٹائم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں شیئر کروں کہ سائلنٹ روٹین کے، اس میں اپنا وائس اوور کچھ بھی نہ کروں، میں جسٹ آپ کو دکھاؤں کہ صبح کا ٹائم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ساؤنڈز آ رہے ہیں برتنوں کے، چلنے کے، چڑیوں کے، کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو بہت سلیسنگ ایک یہ نا سیٹسفائنگ اور ASMR والی چیز آ جاتی تھی، ریلیکسنگ موڈ آن ہو جاتا ہے آپ کے مائنڈ کا۔ تو بس یہاں پر جو بھی میری بریک فاسٹ کی چیزیں، کھانا وغیرہ جو بھی سب نے کھایا تھا، ان سب کے برتن پڑے ہوئے تھے، تو وہ ڈن کیے، کیونکہ برتن آر نیسیسری۔ اس کے علاوہ تو جو بھی کام کرو تو برتن دھو کے جانا، باہر جانا برتن دھو کے جانا، وہ جو کہتے ہیں نا کھانا بنا کے جاؤ یا روٹی بنا کے جاؤ، تو اسی لیے یہ چیز بھی ایک ضروری ہے کہ برتن آپ کچھ کریں نہ کریں، برتن آپ کے ضروری ہے۔ تو یہاں میں سارے اپنے برتن میں نے واش کر دیے تھے۔ اچھا، یوٹینسلس کے بعد نا میں نے دیکھا کہ یہ باسکٹ جو ہے نا گندی ہوئی ہے کافی، کیونکہ وہ اس کے اندر وہ گیلے بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر تھوڑی سی نہ ہو جاتی ہے گندی، تو وہ میں نے اچھے طریقے سے ڈیپ کلین اس کو کیا۔ انشاءاللہ میں بھی یہ بھی اس کی بھی دکھاؤں گی کہ اس کے کچھ ہیکس ہیں۔ تو یہ آرام سے نا، وہ جو ہوتا ہے نا کہ نیچے سے تھوڑی سی بلیک ہو جاتی ہے، وہ آرام سے آپ کا رسٹ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے اس کو ایسے ہی تھوڑا کیا، تو ویسے میں نے اوپر سے کر لیا تھا، لیکن یہ اتنی گندی نہیں تھی، میں اس کو نا صاف کرتی رہتی ہوں۔ ویسے میری روٹین ہے کہ میں نے منتھ کے کچھ ویکس، اس ویک میں یہ ڈیپ کلین کرنا ہے، اس ویک میں یہ کرنا ہے، تو میں وہ کرتی رہتی، تو اتنی گندی نہیں تھی، تو صاف تھوڑی سی دھوئی تو واش کیا تو ہوگی۔ تو یہاں میں نے تھوڑے سے نا پھر جو بھی برتن تھے بریک فاسٹ کے، وہ سارے میں نے واش کیے، اس کو اپنی اپنی جگہوں پہ رکھا۔ تو بس مارننگ کی تھوڑی سی یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی جیسے چھوٹے بچے ہوں تو وہ سوئیں ہوں، تو بس مائیں کہتی ہیں کہ جلدی جلدی جو کام ہوتا ہے نا، ایون کہ جو کہتے ہیں کھانا وغیرہ کوکنگ کا بھی کام ہے نا، مسالہ وغیرہ رکھ دو مین چیز، اس کے بعد جو بچے اٹھ بھی جائیں، چلو وہ اٹھا بھی لو، یا کچھ بھی چھوٹے بچے ہوں، اور اسکول سے جیسے آتے ہیں جو بڑے بچے ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھوک لگی ہوتی ہے، بس جلدی جلدی کچھ دیں یہ وہ، تو آگے تو کچھ گیس کا شیڈیول بھی ایسا ہو جانا ہے کہ ہمیں نا ساتھ ساتھ ہی ہر چیز رکھنی پڑے گی، کیونکہ جس نے جس ٹائم پہ گیس کے آنے کو یوز نہ کیا نا، وہ تو بندہ نا ایسے ہی تھوڑا سا نا ہو جائے گا، ڈسٹرب ہوگا، بلکہ ڈسٹرب نہیں، اچھا خاصا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اس کے بعد یہ برتن رکھے، تو میں بھول گئی، میں نے ٹی رکھی ہوئی تھی، تو وہ اتنی خراب ہو گئی، ساری سوکھ گئی، میں نے دوبارہ سے اس کے اندر پھر اس کو ریفریش کیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کام کرتے رہو نا، بھول جاتا ہے کہ وہ اپنی بھی چیز ہے، کہ ایون کہ بریک فاسٹ بھی کرتے کرتے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہاف کر لی، ہاف ابھی ہے، یاد ہی نہیں رہتا۔ تو بہرحال یہ پھر میں نے ٹی لی، اس کے بعد نا برتن وغیرہ جو بھی تھے، اس کے کپس وغیرہ، تو یہ سارا کچن کو ریڈی کر کے، جو بھی برتن تھے، ڈسٹنگ وغیرہ کچن کی جو لگانے ادھر ادھر تھے، ڈرائی کر کے اس کو صاف کر کے میں نے اپنی اپنی جگہوں پہ جو آرگنائز کیا، تو سارا کچن ریڈی کیا۔ اس کے بعد جو پھر کیونکہ وہ یہ چیز تو میں بھول گئی، جو فیڈر وغیرہ اس کو اسٹرلائز جیسے کرنا ہوتا ہے بوائلنگ واٹر میں،
کیونکہ برتن تو ہو گئے تھے تو یہ تو رہ گیا تھا، تو یہ بس یہاں پہ فٹافٹ وہ میں رکھ رہی تھی، اور پھر میں دیکھ رہی تھی پورے گھر کو، ایک قسم کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ کیا کیا. پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے مارننگ میں سارا جو بھی ہوتا ہے بچوں کا والا گھر ہو تو گند پڑا ہوتے ہیں، ٹوائز ادھر ادھر اسکیٹرڈ ہوئے ہوتے ہیں، کوشنس کہاں، یہ کہاں وہ کہاں. تو بس یہی ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں نہ کر لیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے، کہانی کا دوسرا پارٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے اٹھتے ہیں اور دوبارہ سے وہی چیزیں ساری ہو جاتی ہیں. تو بس ڈسٹنگ والا کام سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ذرا سا نہ تھوڑا سا میرا دل ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں، کیونکہ ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن نہیں کر سکتے کوئی بھی، کیونکہ بچے آتے ہیں وہ پھر کھیلتے ہیں، ان کو جتنا مرضی بھی کر لو نا. تو ویسے یہ ہے کہ بچوں کو نا تھوڑے سے مینرز لازمی ہوں، کہ جیسے اب میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ نہیں آپ لوگ ادھر آئیں، اور وہ کرتے بھی ہیں، لیکن کڈز آر کڈز، وہ پھر بھی نہ ہو جاتا ہے، وہ شرارتیں اپنی وہ سارا کچھ کرنے میں نا وہ بھول جاتے ہیں کہ سلیپرز انہوں نے پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں. اور یہ ویسے وہ نارملی پہن کے رکھتے ہیں میرے بچے تو، لیکن وہ بس ایسے ہی ہے. تو تھوڑی سی پھر یہ صوفہ کی ہو رہی تھی. اچھا ان صوفوں کا نا تھوڑا سا مجھے یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ میرا دل ہے اس کو نا واش کرواؤں. اب تو ایک حل یہ ہے کہ ٹیم آتی ہے وہ واش کرتی ہے، تو ان کے پاس ڈفرینٹ انسٹرومنٹس مشینری ہوتی ہے کہ وہ اسی ٹائم ڈرائی ہو جاتے ہیں. اگر میں خود، مجھے بہت شوق ہے میں خود سے صاف کروں اپنے ہاتھ سے، مجھے بہت تسلی رہتی ہے. لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ میری تھوڑی سی اسپیس چھوٹی ہے، جو لانڈری والی جگہ ہے نا تھوڑی چھوٹی ہے. تو میں سوچی تھی کہ پتہ نہیں ڈرائیں ہوتے ہوتے اب یہ وہاں پورے آئیں گے نہیں کہ رکھوں کہ پھر اتنی دیر میں ہم لوگ نا تنگ ہو جائیں گے ممبرز باقی گھر کے، کیونکہ ان کے لیے پھر وہ بیٹھنے والی جگہ یہ وہ. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ٹیم کو بلا کے صوفے واش کریں، کیونکہ گندے ہوئے ہیں، ڈسٹ جا کے نا تھوڑے سے اس کا کلر بھی ایسے ہوا تھا. تو ویسے تو میں اوپر سے کوشش کرتی ہوں کہ صاف کر دوں، صاف رکھوں، لیکن پھر بھی ایک اندر سے ہوتا ہے کہ فوم آپ کا نا پورا فلٹرڈ ہو جائے، اور ایک بڑی نا ایک سکون والی فیلنگ آتی ہے کہ نئی صاف چیز ہے. تو بس یہ تو باقی ہے کہ وہی ساری گھر کی چیزوں کی صاف صفائی، اور جو چھوٹے موٹی جو بھی شوکیس کی چیزیں، یا اچھا یہ جو ہے نا میرے جو کبرڈ بائی شوکیس ہے اس کے اندر چیزیں وغیرہ رکھی ہیں، تو اس کی نا شفٹنگ کے ٹائم پہ میرے یہ ڈورز نکل آئے تھے. تو یہ پھر ایسے ہی رکھے ہوئے، تو بس یہ آج کل ٹائم نہیں مل رہا، ورنہ یہ کارپینٹر کو بلا کے نا سارا اس کو کروانا ہے، کیونکہ کافی کام پہلے بھی کروایا تھا. تو پھر وہ دوسری بار ٹائم، آج کل کارپینٹرز تو میں کہتی ہوں اتنی مشکل سے آتے ہیں نا. تو بس انشاءاللہ یہ بھی لگوانے والے ہیں، اور کچھ اور بھی کام ہے گھر کے ایک دو. تو ٹیبلز وغیرہ تو بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے، یہ تو منٹ کا کام ہے، کیونکہ سارا دن بچوں کا بھی کھانا، خود بھی کھانا، کوئی چیز ہو ٹیبل میں رکھ دینی ہوتی ہے. تو وہ پھر، اور یہ والی جو ہو ووڈن والی ہو تو اس میں پھر وہ ہو جاتا ہے، پانی گرے تو بڑا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ خراب ہونے کا ہوتا ہے ڈر تھوڑا سا لکڑی کا. تو یہ میں تو یہ کوشش کرتی ہوں کہ بچوں والے گھر میں نہ کوئی بھی گلاس والی چیز نہ ہو، کیونکہ وہ ٹیبلز تو ہوتے ہیں تو وہ پھر بچے کیا کرتے ہیں، ایون کہ اگر آپ وہ صحیح بھی ہیں ہوں نا تو شرارتیں کر رہے ہوں اپنی، تو وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو بس یہ تھوڑی بہت یہ احتیاط کریں. تو میں کہتی ہوں چھوٹے بچوں والے گھر میں نا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی جب بڑے ہو جائیں تو سارا کچھ رکھ ہی لیتے ہیں. ایون کہ مجھے تو کچھ اپنی چیزیں پیک کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ نہیں ٹوٹ نہ جائے. گلاسز بھی مجھے اتنا ڈر لگتا ہے شیشے والے نکالنے پہ کہ لگ نہ جائے. تو بس یہاں پہ سارا میں وہ ٹی وی لاؤنج کو سارا دیکھا، پھر ساتھ ساتھ کچن میں مجھے یاد آیا کہ کچن میں تو میں نے سارے برتن وغیرہ تو دیکھ لیے. اب اس کی کبرڈز اور اوون بھی رہتا ہے. کبرڈز تو خیر اس کی ڈیپ کلیننگ کا ایک الگ ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ بھی سارے برتن نکال کے اس کا نا ہوتا ہے، تو وہ ویڈیو لمبی ہو جانی تھی. تو میں نے ایک چھوٹا سا اوور ویو، میں نے سوچا کہ ٹائم ہے تو اوون کو صاف کر لیا جائے، کیونکہ آج نا تھوڑا جلدی بھی اٹھی تھی، اور زینب نے بھی جلدی آ جانا تھا. آج فرائیڈے ہے تو فرائیڈے والے دن ذرا ہوتی ہے افراتفری ہوتی ہے کہ جلدی ہو جائے، کیونکہ سب نے نہا دھو کے ریڈی ہو کے جانا ہوتا ہے. ویسے تو روز ہی یہی روٹین ہے، لیکن جمعے والے دن نا ایک اسپیشلٹی ہے کہ پھر وہ نماز کا اہتمام، اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک جمعے کا ٹائم ہوا اور نماز پڑھی، ساتھ خوشبو لگائی، پورے گھر کو خوشبو والا کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک سورۃ کہف پڑھتے ہیں. میں کہتی ہوں لازمی پڑھیں، جو نہیں جس کے پاس ٹائم ہوتا بے شک رات کو آدھی پڑھ لے، آدھی صبح پڑھ لے.
تو اس کے ساتھ ساتھ نا میں دیکھ رہی تھی میری چھوٹی والی اٹھ تو نہیں گئی کیونکہ شور ہو رہا تھا، صفائی کر رہی تھی نا جب میں، تو شکر اب سوئی ہوئی تھی. تو اب یہاں پہ 10:30 بج رہے تھے، تو کرتے کرتے 10:30 کا ٹائم ہو گیا. پھر میں نے اپنی بیٹی کو اسکول لینے جانا تھا، تو اسکول لینے جانے کے لیے میں بس بڑے دبے ہوئے پاؤں سے گئی ہوں کہ وہ اٹھ نہ جائے. اور میرا کیونکہ اسکول نا واکنگ ڈسٹینس پہ، لیکن پھر بھی تھوڑا سا مجھے ایک ہوتا ہے پیچھے سے کہ وہ سوئی بھی ہے تو اٹھ نہ جائے یہ وہ. تو یہ جلدی جلدی سے میں بس کہتی ہوں نکلوں اور لے کے آؤں. تو میں بس باہر نکلی تھی، بس یہ راستہ میرا سٹارٹ ہوا ہے اور یہ ہوتا ہی چلا گیا اور میں چل رہی تھی. میرے مائنڈ میں پورے راستے، یقین کریں یہی چیز ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی سے پہنچ جاؤں کہ وہ اٹھے نہ، روئے نہ چھوٹی والی. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ وہ نا اٹھ کے بیٹھ بھی جاتی، اتنی وہ شارپ مائنڈیڈ ہے. میں ویسے موبائل وہ رکھ کے آتی ہوں کہ وہ چلو نا، آپ کو تو پتہ ہے آج کل چھوٹے چھوٹے بچے موبائل آپریٹ کر لیتے ہیں، تو ویسے کبھی ہوا تو نہیں تو، لیکن وہ بیٹھ جاتی. پھر اسکول میں پہنچ گئی، پھر وہاں سے اسکول لیا زینب کو، پھر ہم واپس چلنے لگے. پھر راستے میں کیا کہانی ہوتی ہے کہ کوئی شاپ نظر آ جائے نا، حالانکہ لے کے بھی جانا ہے لنچ اور چیزیں بھی، پاکٹ منی بھی، جیسے جب وہ جو بھی دینا ہو، تو واپسی پہ نہیں ہم نے یہ لینا ہے. پھر چیز لیتے ہوئے ہم واپس آئے. تو گھر آئے تو میری چھوٹی والی بھی اس کو ریڈی کیا، وہ فریشن اپ ہونے گئی بڑی والی، تو چھوٹی والی پھر اٹھ گئی. پھر میں نے بیڈ شیٹ کو صحیح کیا. پھر اس کو اسکول سے آنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آج وہ تھوڑا لائٹ بریک فاسٹ کر کے گئی تھی. نارملی میں پراٹھا اس کو کھلا کے بھیجتی ہوں، لیکن آج تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ وہ نہیں کر کے گئی تھی. تو پھر میں نے اس کو ایک اسپیشل، میں نے کہا تھا آپ کے لیے سرپرائز ہے. ان کو یہ ٹوسٹ والے پراٹھے بڑے پسند ہے کہ اس کے اندر قیمہ ہو، چکن پراٹھا ہو، ایوری تھنگ لائک دیٹ. یہ والی چیزیں ان کو بڑی پسند ہے. بے شک سالن روٹی نہیں کھائیں گی، یہ چیز ہو نا. تو پھر میں نے ان کو کہا آپ کو سرپرائز ہے زینب، تو آپ گھر چلیں. تو وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی. میں نے اس کے لیے بڑا اسپیشل سا پراٹھا نا، قیمے والا پراٹھا، وہ جو میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں شیئر کیا تھا کہ میں نے علیحدہ سے نا ایک قیمے کی ہانڈی اس لیے بنائی ہے کہ بچوں کو ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم نے وہ کھانا، تو چلو ساتھ یہ اس میں اسٹفنگ کر دی تو کھا لیا. تو پھر یہاں پہ وہ فٹافٹ میں بن رہا تھا. ایون کہ اس کی خوشبو آئی نا تو وہ اتنا خوش ہو رہی تھی کہ نہیں، بڑا انتظار ویٹ کرتی ہے وہ. تو میں کہتی شکر ہے بچے جب ایسے ہوتے ہیں نا، کیونکہ میری جو بڑی والی بیٹی ہے نا، اس کو وہ ہے تو بڑی لیکن اس کو کھلانا بڑا مشکل ہے. 7 ایئرس کی ہے لیکن اس کو کھلانا، بس وہ کہہ اس کا دھیان ہوتا ہے کھیلنے کی طرف، اور دودھ بھی بڑی مشکل سے. اور بس پھر جب یہ اس کی فیوریٹ چیزیں ہوں نا تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی، تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو اس نے کھائے گی، یہ سکون ایک قسم کا ہو جاتا ہے. تو بس یہ فٹافٹ ریڈی ہوا ہے. تو یہ چھوٹی والی پہلے آئی کہ میں لے جاؤں. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ یہاں پہ نا میں کچھ بھی میوٹ نہ کروں، اس کی آواز سنوں. تو بس میں نے پھر ان کو بولا جائیں آپ اندر جائیں اور آپ ہی کو بولیں کہ چیئرز وغیرہ رکھیں لگائیں اور ہم کھا رہے ہیں. تو اس نے اتنا اچھا بولا کہ میرے آنے سے پہلے نا انہوں نے چیئرز لگا رہی تھی، اور اتنی چھوٹی سی ہے تو سمجھ جاتی ہر چیز. تو جی گائز، اس ولاگ کو میں یہاں پر اینڈ کرتی ہوں. ہوپ آپ کو بہت پسند آیا، اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.